ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ایک ایسی قوم جس کی اولین ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس بر صغیر میں علم کے ذریعے نہ صرف خود کو سنوارے بلکہ دنیا کو بھی صحیح اور روشن راستہ دکھائے۔ اسلام نے مسلمان کو دین و دنیا دونوں میں ترقی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ سب ایک سچے مومن کا بنیادی فرض ہے۔ مگر افسوس، ہم مسلمان بحیثیت قوم صرف اپنے مفادات کے لیے جی رہے ہیں، نہ دین کی تعلیم میں آگے، نہ ہی دنیاوی علوم و ہنر میں آگے ہے۔ لیکن ہاں، جہاں کھانے کا ذکر آئے وہاں مسلمان سب سے آگے نظر آتا ہے۔ مسلم محلوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قوم بس کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد زندگی صرف کھانا اور پینا رہ گیا ہے۔ مسلم محلوں میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے کھانے کی ہوٹلیں اور چائے ہوٹلز نظر آتے ہیں۔ کھانے والوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ چلو ان ہوٹلوں کے بعد اب پان پٹیاں سامنے آ جاتی ہیں، جہاں پان، سگریٹ، گٹکا اور نشہ آور چیزیں ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ معاشرے میں دن بھر کی محنت سے جیسے تیسے پیسہ کمانا اور کھانے پینے کی خواہش میں ڈالنا، یہی اب ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد بنتا جا رہا ہے۔ چاہے دن کا اجالا ہو یا رات کا گہرا اندھیرا، مسلم محلوں میں ہوٹلوں کا دھواں ہر وقت اٹھتا رہتا ہے۔ مزید یہ کہ زومیٹو اور دیگر کھانے پینے کی سروسز خاص طور پر ان مسلم علاقوں میں رات دیر تک ڈلیوری دیتے ہیں، کیونکہ راتوں کو جاگنے والے حضرات بھی زیادہ تر مسلمان ہی ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قومیں تعلیم، روزگار کے لیے جلد سو جاتی ہیں، اور ہم مسلمان صرف کھانے کے لیے رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ قوم کے زوال کی اصل وجہ علم سے دوری ہے، علم سے دوری ہے۔ بچپن میں ہم نے ایک جملہ سنا تھا، بچپن سے ایک جملہ پڑھنے میں آیا تھا، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گور تک۔ لیکن افسوس، اپنی قوم نے اس عظیم پیغام کو بدل کر یوں کر دیا کہ کھانا کھاؤ ماں کی گود سے قبر کی گور تک۔ بڑی شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان بد سے بدتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری حالت دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے اور جانوروں میں اب کوئی خاص فرق باقی نہیں رہا۔ اگر ہم نے فوری طور پر اپنی توجہ علم و ہنر اور زندگی کے مقصد کی طرف نہیں موڑی تو کھانے پینے کے یہ بازار تو بڑھتے رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان صرف زوال ہی کھاتے رہیں گے۔ آج ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے تیزی کے ساتھ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے علم کو جتنا نظر انداز کیا ہے شاید ہی کسی اور قوم نے کیا ہو، پھر چاہے بات دینی تعلیم کی ہو یا دنیاوی علم کی ہو، دونوں ہی ہماری ترقی، بقا اور عزت نفس کے لیے ناگزیر رہے ہیں۔ مگر افسوس، ہم نے ان سب کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ وہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھو کے حکم سے ہوا تھا، لیکن آج جہالت، غفلت اور بے حسی کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ افسوس، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔
اگر ہم زمانے کی رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم از کم زمانے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر تو چلیں۔ جہالت نے ہماری ملت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ کروڑوں روپے روزانہ فضول خرچی، بیجا کھانے پینے، گٹکا، سگریٹ، تمباکو نوشی اور نمود و نمائش میں ضائع ہو رہے ہیں، جبکہ قوم کے مستقبل اور نئی نسل کی تعلیمی تعمیر کے منصوبے ٹھپ پڑے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور زوال کی اس کھائی میں خود کو ڈھکیل رہے ہیں۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ حکم صرف دینی علوم تک محدود نہیں بلکہ جدید دنیاوی اور سائنسی علوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو دل و دماغ کو منور کرتا ہے، انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تعلیم وہ پہلی سیڑھی ہے جو ہر معاشرے کو پستی اور اندھیروں سے نکال کر ترقی و روشنی کی دنیا تک پہنچاتی ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی زندگی بدلتی ہے بلکہ پوری قوم کے عروج و وقار اور بیداری کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں علم کی روشنی کو اپنا لیں تو ہماری موجودہ پریشانیاں، کمزوریاں، سماجی مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہوگا اور تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو دوبارہ عروج کی منزل تک پہنچانے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی، ورنہ تاریخ گواہ ہے جو قوم علم چھوڑ دیتی ہے زمانہ اسے چھوڑ دیتا ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے زمانہ اسے بھلا دیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی دینے والا ہی سب مل گیا، زندگی دینے والا ہی جب مل گیا، زندگی کے لیے اور کیا چاہیے؟ سر عبادت میں پیش خدا جھک گئے، بندگی کے لیے اور کیا چاہیے؟ اپنا معیار تو دیکھ اے دل ذرا، مل گئے ہیں تجھے سرور انبیاء، ان کے جیسا بھی کیا کوئی محبوب ہے؟ عاشقی کے لیے اور کیا چاہیے؟ حجرہ عائشہ یاد ہے نا مجھے، قبر کے اب اندھیروں سے کیوں ڈر لگے، قبر میں وہ میری مسکرا دیں ذرا، روشنی کے لیے اور کیا چاہیے؟ پیارے بابا کی امت سے دیکھو ذرا، مہر ہے بخشش مصطفیٰ، فاطمہ کی دعا ہمیں مل گئی، اب خوشی کے لیے اور کیا چاہیے؟ ان کا روزہ ہو ہاتھوں میں زمزم رہے، ہم رہے اور مدینے کا موسم رہے، لب پہ رعناتے رہے، گنگناتے رہے، بے خودی کے لیے اور کیا چاہیے؟ کیا یہ ان کے کرم کی ضمانت نہیں؟ بولیے کیا یہ شان شفاعت نہیں؟ امتی کہہ رہے ہیں حضور امتی کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہوگا دیدار جس وقت رب علا، پوچھئے مت کہ آئے گا کیسا مزہ، جنتی جھوم اٹھیں گے جنت میں سب، جنتی کے لیے اور کیا چاہیے؟ دل تو عشق و محبت کی نگری میں ہے، میرا گھر ہی ازہر بریلی میں ہے، بچپنے میں دیار رضا مل گیا، شاعری کے لیے اور کیا چاہیے؟